الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة بعد سيدي ومرشدي ومولاي وآبائي كبرام على حضرت عظیم المرتبہ مدذلہ العالی عزت امام محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان مدذلہ العالی. برادران دین و ملت، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، صاحب خانہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا آج خصوصی کرم اور فضل ہوا اور خصوصی توفیق سے انہوں نے اپنے گھر میں اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا ہے. اور ہمیں ہمارے اوپر بھی خصوصی کرم اور فضل یہ ہوا ہے ذات باری تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو دنیا کے دھندوں سے نکال کر اس پیاری محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. محفل میلاد پاک سجانے والے بھی خوش نصیب ہیں اور اس میں آنے والے بھی خوش نصیب ہیں. ہم خدام دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف جناب حاجی یاسین صاحب کو، ان کے صاحبزادگان کو دل کے تھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج ان کے گھر میں، ان کے اس پروگرام میں ہمارے پیر و مرشد تشریف لائے ہیں. خوبصورت محفل، خوبصورت ذکر اور خوبصورت فکر سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ قرآن حکیم کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہیں. قرآن حکیم کی جو تعلیمات رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی اس کے مطابق ہم اس محفل پاک کو سجائے بیٹھے ہیں. راہب رشید صاحب فرما رہے تھے نماز روزے زکوٰۃ کی لمٹ ہے، اوقات مقرر ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کے ذکر پاک کی بات آتی ہے تو رب فرماتے بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کے لیے تو جتنا آگے جا سکتا ہے جا، جتنا یہ ذکر کر سکتا ہے کر. تیری زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے، اس ذکر پاک کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ ذکر پاک ہے کہ اس ذکر پاک کی وسعتیں، اس ذکر پاک کی رفعتیں، اس ذکر پاک کی عظمتیں، اس ذکر پاک کی برکتیں اس قدر ہیں کہ اے انسان تو زندگی کی ہر سانس اور ہر لمحہ ان عظمتوں اور رفعتوں کو سمیٹتا رہے. تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی، یہ رفعتیں ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہاں پر فقہائے کرام کا وہ مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے باہم دو خاندانوں کے درمیان بیٹی بیٹی کا رشتہ طے ہوا اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس نکاح کا جتنا بھی شہرہ کیا جائے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ چرچا کیا جائے، جتنا بھی زیادہ لوگوں کو خبر دی جائے، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس نکاح پر گواہی زیادہ ہوں گی، زیادہ سے زیادہ لوگ جتنے گواہ ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی دعائیں ہوں گی، ان لوگوں کی برکات، بزرگوں کی دعائیں ہوں گی. اور بعض علاقوں میں ہمارے صوبہ سرحد کے علاقہ میں یہ بات ہے کہ وہاں پر وہ شادی کے گولے پھٹائے جاتے ہیں. جب ایک مقام پر وہ گولا پھٹتا ہے تو کئی گاؤں میں خبر چلی جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں
بتائیے کہ یہ آج فلاں گاؤں میں کیا ہوا ہے، تو سب لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کسی کے بیٹے اور بیٹی کا نکاح ہوا ہے۔ اس طرح یہ شہرت، یہ چرچا جتنے لوگوں تک پہنچتا ہے، لوگ اس نکاح پر گواہ بن جاتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں علماء کرام نے فرمایا، اے انسان، تیرے پاس جو اللہ کریم کی عطا کردہ نعمت ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا خزانہ تیرے پاس موجود ہے، اور اس خزانے کو تو کیوں نہیں مخلوق خدا پہ لٹاتا، اور کیوں نہیں تو دنیا والوں کو خبر کرتا کہ اے کائنات والو، الحمدللہ اس روئے زمین پر میں بھی وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ اللہ کریم نے اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک نالین پاک کے صدقے مجھے میرے آقا کی محبت کا خزانہ عطا فرما دیا ہے۔ اور اس کے لیے وہ جتنا زیادہ پروگرام، جتنی زیادہ محافل، جتنے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتا چلا جائے، جتنا زیادہ لوگوں میں خبر کرتا چلا جائے، لوگوں کو بتاتا چلا جائے، وہ لوگ اتنے ہی اس پر زیادہ گواہ ہوں گے۔ گواہ کیا ہوں، کیا گواہی دیں گے؟ اور وہ کہیں گے اس کا جو نام ماں باپ نے رکھا ہے وہ نام تو ہمیں نہیں آتا، مگر اس شخص کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام ہے، یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، اس لیے کہ اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے، اس کی رفتار سے ہر لمحہ ہر گھڑی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری محبت کی خوشبو آتی ہے، اور دنیا والوں میں یہ خوشبو بانٹتا پھرتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جن لوگوں کو خبر نہ ہو ان لوگوں کو بھی خبر دے دینی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی اس محبت کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو بھی شوق پیدا ہوگا، اور وہ بھی کہیں گے مولا جو انعام اس نے عطا کیا ہے یہ دولت مجھے بھی عطا فرما دے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پیارے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کو اللہ کریم نے بلند و بالا کر رکھا ہے۔ یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس ذکر پاک کے محتاج ہیں۔ یہ بلند و بالا ذکر ہے، اس کو بلند فرمانے والے کائنات کا خالق اور مالک ہے، اللہ کریم نے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ ہاں اے انسان، تو اپنی بساط کے مطابق اس ذکر پاک میں جتنا زیادہ کوشش کرے گا، جتنا زیادہ یہ ذکر کرے گا، جتنا زیادہ ذکر لوگوں تک پہنچائے گا، لوگوں میں محفلیں سجائے گا، لوگوں کو دعوتیں دے گا، اور لوگوں کے سامنے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، مدینہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرے گا، فائدہ تجھے ہوگا کہ ذکر پاک بلند و بالا ذکر پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرے مقام کو بلند فرما دے گا، تیری شان کو بلند فرما دے گا۔ جتنی نسبت، جتنا تعلق ذکر پاک کے ساتھ ہمارا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا ہی زیادہ اس بلند و بالا ذکر پاک کا فیض عطا فرمائے گا۔ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا یہ خوبصورت پیغام پوری دنیا کو دیا جاتا ہے، پورے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، باہم انتشار پیدا کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ آؤ اکٹھے ہوں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک پر اکٹھے ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہی حکم دیا ہے کہ تم اتحاد اور اتفاق قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس بلند و بالا ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اس ذکر پاک کو جو ہے سننا شروع کر دو۔ جو یہ ذکر پاک کرتے چلے جاؤ گے، سنتے چلے جاؤ گے، سخت دل نرم ہوتے چلے جائیں گے، سخت دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، تنگ دلوں میں وسعتیں پیدا ہوں گی، بیمار دلوں کو شفا ملے گی۔ جہاں یہ ذکر پاک جس سرزمین پر ہوتا ہے، حضرات
حضرات گرامی وہ مقام اتنا متبرک، اتنا افضل و اعلیٰ ہوتا ہے کہ اس مقام کی شان اور رفعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے دن کو، 70,000 فرشتے رات کو اس مقام کی زیارت کے لیے بھیجتا ہے۔ اور دو روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ پورا سال یہ سلسلہ رہتا ہے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب تک دوبارہ اس جگہ پہ محفل میلاد پاک نہ کی جائے اس وقت تک وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں یہاں کس نے محفل سجائی۔ فرشتے باہم گفتگو کرتے ہیں کہ حاجی یاسین صاحب کیا گھر ہے، انہوں نے اس محفل پاک کو سجایا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ اس محفل میں کون کون آیا تھا؟ پھر ہم تو ابھی ذکر کریں گے، پیر و مرشد دعا فرمائیں گے، اس کے بعد دوست اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے، مگر آپ دیکھیے اس متبرک مقام کی وجہ سے، اس ذکر پاک کے صدقے ہم غفلت کی نیند سوئی رہیں گی، مگر وہ فرشتے باہم ہمارا ذکر کریں گے۔ کون آیا تھا، ہر آنے والے کا نام وہ وہاں پہ بولتے ہیں، اور کیوں آیا تھا، کیا مقصد تھا، جو جس مقصد کے لیے آیا تھا تمام کا ذکر کرتے ہیں، اور فرشتے سب مل کر کے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس پاک ذکر کے صدقے جس طرح اس زمین کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ہم فرشتے اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اس پاک محفل میں آنے والا بھی کوئی خالی نہ جائے، سب کو اس پاک محفل کے تمام برکات ثمرات عطا فرما۔ حضرات گرامی یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور شکر ہے، اسی ذکر پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب اجتماعی محفل سجی ہو، یہاں ایک سناتا ہے، باقی ساتھی ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر بھی ہمیں یہ ذکر پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی درود و سلام پڑھ کر، اور حضرات گرامی یہ ہمارے عیدگاہ شریف کا یہ سبق، یہ تعلیم کہ دوستوں نے اپنے گھروں کے باہر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں۔ اب ایک اجنبی شخص جب یہاں سے گزرتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں اندر کون رہتا ہے، لیکن اس بورڈ سے پتہ چل گیا یہ آقا جی کا دیوان۔ یہ ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، ہر کسی کو پتہ چلے کہ یہاں اس گھر میں رہنے والا پیارے آقا کا غلام رہتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پھر غلام کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس والوں کا بھی خیال کرتا ہے، سب کا خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت تعلیمات سے ہم سب کو اپنے ظاہر اور باطن کو راستہ پہ راستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ قیامت تک ہماری نسلوں میں یہ فیض جاری و ساری رہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو راہ سے بھٹکے ہوئے اس فیض سے فیضیاب فرمائے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی اپنے مرکز مدینہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہم پہ کرم فرمائے اس طرح ان پہ بھی کرم فرمائے۔ یہی تعلیمات ہیں ہمارے دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔